سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 89 ہے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد دو مستقل بالذات باتیں ارشاد فرمائی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ساری قوموں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان سب پر ہم گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور حبیب اسی قیامت کے میدان میں ان نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب ہم نے اس کتاب، اب تک صاحب کتاب کا ذکر تھا اور اب کتاب کا تذکرہ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا۔ نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے۔ وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور اس کتاب میں ہر شے کا علم ہم نے رکھ دیا، اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ ہم نے اس کتاب نزلنا، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ پروردگار سن لیا ہم نے کہ تو نے اس کتاب کو اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ مالک کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا، کانوں پہ نہیں، آنکھوں پہ نہیں، دماغ پہ نہیں، قرآن اترا میرے محمد کے دل پر، قرآن اترا میرے محمد کے دل پر۔ تو اب پروردگار ایک سوال کا جواب اور دے دے، تیرے قرآن کی قوت کیا ہے؟ کہا جا سورہ حشر میں پڑھو، 59واں سورہ ہے قرآن کا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ہم محاورے میں کہتے ہیں فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ تو پہاڑ نہ زلزلوں کا نوٹس لے، نہ آندھیوں کا نوٹس لے، نہ جگہ چھوڑے، نہ ہلے، نہ ڈگمگائے، لیکن قرآن میں طاقت اتنی ہے، اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جسے اتنے مضبوط پہاڑ نہ روک سکے اسے ابو طالب کا بھتیجا اپنے دل پہ روک لے۔ بات پہنچائیے نا، میرا نبی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار اگر تیرے بنائے ہوئے قرآن کو تیرے بنائے ہوئے پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے دل کو اپنے قرآن کا رحل بنا دے۔ تو جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ اب قلب محمد کی طاقت سمجھ میں آئی؟ پھر سننا، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا۔ تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے لیے کہا تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں لکھ دیا، اور نبی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں۔ قرآن اور محمد برابر ہو گئے یا نہیں؟ قرآن اور محمد برابر ہو گئے۔ ایک صفت، چار صفتیں ہیں نا قرآن کی۔ دوسری صفت ہدن، قرآن ہدایت ہے، محمد لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں، قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا۔ دو صفتوں میں برابر ہو گئے نا، رسول اور قرآن دو صفتوں میں برابر ہو گئے۔ تیسری صفت رحمتان، قرآن رحمت ہے، اور محمد وما ارسلناک الا رحمتان للعالمین،
حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا. قرآن رحمت, رسول رحمت. قرآن ہدایت, رسول ہدایت کرنے والا. سارے بیان قرآن میں, سارا علم رسول میں. 3 صفتوں میں رسول برابر ہو گئے نا قرآن کے. اب تک 4تھی صفت بشرا للمسلمین, مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. کیا سورہ احزاب کی آیت بھول گئے جس میں پروردگار نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. قرآن خوشخبری, محمد خوشخبری سنانے والا. تو 4 صفتیں جو قرآن کی تھیں وہ میرے نبی میں ہے یا نہیں ہے؟ سامنے آ گئی نا, سامنے آ گئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو 2 ہیں. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا, اور وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا. قرآن اور محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. یعنی اب جو صفت قرآن کی وہ میرے محمد کی. قرآن بے عیب, میرا محمد بے عیب. ٹھیک ہے, اچھا تو میرے سامنے مصنفین بھی تشریف فرما ہے, اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں کتنے مصنفین ہوں گے, اس دنیا میں کتنے مصنفین ہوں گے صاحبان کتاب. ٹھیک ہے نا, کتاب لکھنے والے, کسی نے 100 لکھ دی, کسی نے 10 لکھی, کسی نے 5 لکھی. کتابوں والے ہیں نا, کہو قرآن فلاں کی کتاب جیسا, کہہ دو کہ قرآن فلاں کتاب جیسا. تو قرآن تو فلاں کتاب جیسا نہ ہو جائے اور محمد تم جیسا ہو جائے, یہ کیسا اسلام ہے؟ قرآن اور محمد برابر ہے. لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا لے, اب تک بات تھی قرآن اور محمد برابر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اب اگر اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھائے تو اس پر نہ میرا اجارہ ہے نہ آپ کا اجارہ ہے. اب میں فرق بتاؤں محمد میں قرآن میں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین, قرآن رحمت ہے للمسلمین, اور محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب تک گفتگو کتاب پہ تھی. آیت کا دوسرا جز کتاب سے متعلق ہے, سرنامہ کلام کی آیت, اور آیت کا پہلا جز صاحب کتاب سے متعلق ہے. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. قیامت کے دن سارے نبیوں کو ان کی قوموں پہ گواہ بنائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. تو جو فاصلہ امت میں اور نبی میں ہے وہی فاصلہ نبیوں میں اور محمد میں ہے. اس نے کتاب بھیجی, میری مرضی سمجھو. اس نے صاحب کتاب بھیجا, اس کے کردار کو دیکھو, میری مرضی سمجھو. اور ان دونوں کے مجموعے کا نام رکھا دین. دین تنہا قرآن نہیں ہے. دین کردار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے, دین گفتار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. کتاب اور صاحب کتاب مل کر دین کو تشکیل دیتے ہیں. اور اب ایک مرتبہ سورہ روم میں آواز دی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنے رخ حیات کو متوجہ کرو دین کی طرف. فاقم وجہک للدین حنیفا, میرا دین سیدھا ہے. حنیف کے معنی سیدھا جس میں کجی نہ ہو, حنیف کے معنی سیدھا جس میں کجی نہ ہو, ٹیڑھ نہ ہو. فاقم وجہک للدین حنیفا, میرا دین, اللہ کہہ رہا ہے میرا دین حنیف ہے, سیدھا ہے, اس قائم رہو. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم, میرا دین مضبوط ہے, کمزور نہیں ہے. حنیف بھی ہے, قیم بھی ہے. حنیف سیدھا, قیم مضبوط. کتاب میں اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہے. دین حنیف ہے, سیدھا جس میں کجی نہ ہو. کیا سورہ کہف کی پہلی آیت بھول گئے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے قرآن کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی. دین بھی سیدھا حنیف, کتاب بھی سیدھی حنیف. ٹھیک, دین قیم مضبوط. 2 لفظ سن لیے ایک آیت میں, دین کے 2 لفظ حنیف قیم. کیا سورہ بقرہ کی وہ آیت بھول گئے
ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ چنا ہوا. سورہ بقرہ کی آیت تھی وہ، سورہ روم کی آیت تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا. پھر سننا، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ. ان اللہ اصطفى لکم الدین. اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن کا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اگر بقر میں کہا کہ دین مصطفیٰ ہے تو نور میں کہا دین مرتضی ہے. چار لفظ آگے نا دین کے ساتھ. اور اب 3 مقامات پہ آیت آئی. سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ دین سیدھا ہے، حنیف ہے، قیم ہے، مضبوط ہے. دین چنا ہوا ہے، دین پسندیدہ ہے، دین حق ہے. دیکھ رہے ہو کس شان کے ساتھ اللہ اپنے دین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور اب سورہ زمر میں آواز دی 39واں سورہ قرآن مجید کا. الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، حنیف ہے، قیم ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، حق ہے، خالص ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین اللہ کا خالص ہے. اور اب سورہ نیل میں آواز دی واللہ الدین واسبا افا غیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واسب ہے. یہ لفظ قرآن سے لے کے جاؤ. اللہ کا دین واسب ہے. واو الف صاد بے. واسب مسلسل جائے، واسب جس میں رکاوٹ نہ ہو، واسب جو دائمی ہو، واسب جس میں تسلسل ہو، واسب جس میں دوام ہو، واسب جو کنٹینیوس ہو، جو نہ ٹوٹے نہ بگڑے، اسے کہتے ہیں واسب. تو اللہ کا دین واسب ہے، مسلسل جانے والا ہے. پروردگار نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا ہادی پہچانوا دیا. دین سیدھا ہے، ہادی سیدھا ہوگا. دین مضبوط ہے، ہادی مضبوط ہوگا. دین مصطفیٰ ہے، ہادی مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا. دین مرتضی ہے، ہادی مرتضی سے محبت کرنے والا ہوگا. دین حق ہے، ہادی باطل کے کیمپ میں نہیں ہوگا. دین خالص ہے، ہادی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اب آخری لفظ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. اللہ کا دین مسلسل ہے. تو اگر مسلسل ہے تو ہادی بھی مسلسل جائے گا. جب سارے دروازے بند ہو جائے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے. الہی بابک مفتوح للطالبین. پروردگار سرمایہ داروں کے دروازے بند ہو گئے، مالک صاحبان اقتدار بھی سو گئے، فقط ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے. اچھا تو تمہارا دیالو سیٹ، تمہارا دھنوان آدھی رات کو نہیں دے گا. نہیں، ایک مرتبہ مانگ کے دیکھو، دے دے گا، نواز دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بار بار مانگو گے چڑ جائے گا. تو تم میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ بار بار تم سے مانگا جائے چڑ جاؤ، اور اس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو چڑ جائے. کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. کیا عجیب شفقتوں والا خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی ندامت کے ایک قطرہ اشک پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک کلمہ توبہ پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو گیا. اسے سجدہ کر کے تو دیکھو. وہ تو پکار رہا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی لینے والا؟ بھائی یہی سبب ہے کہ کتاب میں پورا ایک تسلسل ہے. ورق الٹتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ انبیاء نے کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے مانگا ہے. آدم نے آواز دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، مغفرت کر دے، رحم کر دے. اگر تو نے مغفرت نہ کی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. آدم نے مانگا. نوح نے آواز دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. مانگا نوح نے. ابراہیم نے مانگا رب ارنی کیف تحیی الموتی. پروردگار دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
زکریا نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. دعا مانگ رہے ہیں، انبیاء مانگ رہے ہیں، انبیاء مانگ رہے ہیں. موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، پروردگار میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار واجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، پروردگار نام ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مالک آسمان سے مائدہ نازل کر دے. کون سا نبی ہے جس نے دعا نہ مانگی ہو؟ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے کچھ نہ کچھ اقوال تو قرآن مجید سے نقل کر دیے نا. اور اب میرا نبی قل رب زدنی علما، نبی دعا مانگو پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. قل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، قل نبی دعا مانگو پروردگار میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، بہترین رحم کرنے والا تو ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل تین دعائیں میں نے پیغمبر اکرم کی نقل کی. حبیب دعا مانگو. اچھا سارے انبیاء تو اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے، سارے انبیاء اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے، اور خاتم النبیین یا آخری نبی قل حبیب دعا مانگو، حبیب دعا مانگو میں دوں گا. تو مالک تو عالم الغیب ہے نا، عالم الغیب ہے، جانتا ہے کہ تیرے نبی کو ضرورت کیا ہے، دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ دے 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 دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہا یہی تو بتانا تھا کہ یہ وہ حبیب ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. یہ وہ محمد ہے، یہ وہ خاتم النبیین ہے جو اپنی مرضی سے اپنے لیے دعا تک نہیں مانگتا. تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے جائے گا؟ اب قیامت تک دین میں فقط محمد کی مرضی چلے گی. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، اور حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد نے جو حلال و حرام معین کر دیے وہ قیامت تک جائیں گے. قل حبیب دعا مانگو. کیا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال دے. مدینے میں داخلے کی دعا، مکے سے نکلنے کی دعا، ہجرت کی دعا. واجعل لی من لدنک، اور پروردگار میرے لیے بنا دے، واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن ایک طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. آسان کر دوں، میں نے تو لفظ توڑ کے اس لیے عرض کیا کہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں آیت کا ترجمہ آ جائے. واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. بھائی توجہ رکھیے گا، رسول نے کہا پروردگار مددگار دے دے. رکے رہیے، پروردگار اس منزل پہ میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، رکے رہیے گا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار مددگار دے دے، مددگار دے دے. نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار اپنے پاس سے مددگار دے دے. خود مدد کر دے نہیں، مددگار دے دے تاکہ اس سے میں مدد لے لوں. بتلا دیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا حکم خدا بھی ہے، سنت محمد بھی ہے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار نصیر دے. نصیر کے معنی نصرت کرنے والا، نصیر کے معنی مدد کرنے والا. مالک نصیر دے. موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ مالک وزیر دے. موسیٰ کو وزیر ملے، محمد کو نصیر ملے. لیکن عجیب فرق کے ساتھ پھر واپس چلو سورہ طٰہٰ کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي وزيرا من اهلي. موسیٰ نے کہا مالک میرے خاندان سے وزیر دے، مالک میرے خاندان سے وزیر دے. تو موسیٰ کا وزیر آئے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی واجعل لي من لدنك، مالک اپنے پاس سے دے.
تو موسیٰ کا وزیر، موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا نصیر اللہ کے پاس سے آئے، تو اب دیوار کعبہ پہ نگاہ جمائے رکھنا. میرے نبی کو نصیر ملا، میرے نبی کو ہجرت کے وقت کیا آئے تھے نا، نصیر مل گیا. نہ ملا ہوتا تو بستر پر لیٹتا کون؟ تو اب میرے نبی کے پاس جو نصیر آیا وہ اللہ کے پاس سے آیا. عجیب بات ہے کہ گھمسان کی جنگ ہے، احد میں گھمسان کی جنگ ہے، اور ایک مسلمان سپاہی لڑتے لڑتے مشرکوں کے نرغے میں چلا گیا، تلوار ٹوٹ گئی. تو کیا عجیب نازک مرحلہ فکر ہے. تاریخ اسلام نے اس واقعے کو محفوظ رکھا. مسلمان سپاہی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، پشت پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طاقت موجود ہے. لڑتا ہوا قلب لشکر میں گھس گیا مشرکوں کے، اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی. آدھی تلوار لیے ہوئے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول ناکے پہ تشریف فرمائے. رسول نے نیچے دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی. رسول نے اٹھائی، یہ میرا نبی، یہ میرا نبی. کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری تلوار ٹوٹ گئی، اب تم میدان سے ہٹ جاؤ. نہیں، دوست ہے، ناز بھی برداشت کرنا ہے، اس کا ناز بھی برداشت کرنا ہے. دیکھا کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، اٹھائی، اس سپاہی کے ہاتھ میں دے دی. ٹھیک، کہا جاؤ لڑو. وہ کھجور کی ٹہنی تلوار بنی اور وہ پھر قلب لشکر میں ڈوب گیا. اسلام کا سپاہی قلب لشکر میں ڈوب گیا. کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی، اور ایسے عالم میں مشرکین نے حملہ کیا میرے نبی پر، اور علی نے رسول کے ناقے کے چاروں طرف پھر کر طواف کر کے رسول کو بچانا شروع کیا. لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ابھی تو کچھ دیر پہلے ٹوٹی تھی تو کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی تھی. کونیوں سے خون ٹپک رہا ہے. ٹوٹی تلوار میرے علی کے ہاتھ میں ہے. کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ کوئی کھجور کی ٹہنی دے دیجیے، کھجور کی ٹہنی دے دیجیے یا رسول اللہ دے دیجیے. اچھا اگر کھجور کی ٹہنی موجود نہ ہو تو آپ تو جو بھی دیں گے وہ تلوار بنے گی، اس لیے کہ آپ کا ارادہ مشیت ہے. کچھ بھی دے دیں وہ علی کے ہاتھ میں جا کے تلوار بنے گی، کیونکہ آپ کا ارادہ مشیت الہی ہے. ٹھیک، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. وہ رسول جس نے ابھی کھجور کی ٹہنی تلوار بنا کے دے دی تھی وہ چپ ہے. رسول چپ ہے، خاموش ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. دیکھا رسول خاموش. اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا، اور وہ چیخ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے. لا فتح، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. جبریل آئے، بآواز بلند یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا کر ذوالفقار رسول کو دی کہ یا رسول اللہ اپنے بھائی کو دے دیں. ٹھیک، رسول نے ذوالفقار لی، علی کے ہاتھ میں دے دی. اب میں سوچتا رہا کہ یہ انتظار کس بات کا کہ ذوالفقار آئے. بھائی اٹھائے کھجور کی ٹہنی دے دیں علی کے ہاتھ میں. کہا نہیں، اپنی طرف سے نہیں دوں گا. اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آیا ہے. نصیر ہے میرے نبی کی مدد کرنے والا ہے. اچھا سنو، یہ کوئی اکیلا کیس نہیں ہے، خاندانی نصیر ہے. ایک لوتا واقعہ نہیں ہے یہ جو جس کا نام علی ہے نا، خاندانی نصیر ہے. محمد کی نصرت کرنے والا خاندانی ہے. یاد نہیں رہا اس کے باپ ابو طالب نے شعر پڑھا تھا اپنے بھتیجے محمد کو مخاطب کر کے، واللہ جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ ابو طالب کا یہ شعر ہے یا نہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ خدا کی قسم یہ مشرکین اگر 100% بھی جمع ہو جائیں، 100% بھی جمع ہو جائیں، لن یصلوا الیک، تو یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے. حتی اوسد فی التراب دفینہ، ابھی تو میں زندہ ہوں. سن لیا ابو طالب کا شعر. یہ ہے توحید کی قوت، یہ ہے قوت توحید، یہ ہے توحید کی توانائی. واللہ ہے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ بھتیجے 100% مشرک بھی اگر جمع ہو جائیں تیرے خلاف تو جب تک میں زندہ ہوں یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے. حملہ کرنا تو بہت دور کی بات. خاندان ہے نا نصرت کرنے والوں کا. نصیر سمجھ میں آ گیا احد کے میدان میں.
ابو طالب اس کا باپ, محمد کی حفاظت کرنے والا, حسین اس کا بیٹا.